اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعجل فرجهم۔ ہمارا درس اور گفتگو چل رہی تھی انبیاء علیہ السلام کی ضرورت کے بارے میں، نبوت کی ضرورت کے بارے میں، اور گزشتہ روز ہم نے بیان کیا تھا انبیاء اور علم کے کام کے درمیان فرق، یعنی انبیاء اور علم جو کام ہوتے ہیں، انبیاء کے کام اور علم کا کام، ان میں کیا فرق ہے۔ تو کل ہم نے بیان کیا تھا قدر ممکن تفصیل کے ساتھ۔ آج ہے انبیاء کی ضرورت کی دوسری مثال۔ کہہ رہے ہیں انسان جب مریض ہو جاتا ہے، جب انسان بیمار ہوتا ہے تو خود کو ڈاکٹر کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنا علاج خود کر لیتا ہے یا کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ عام طور سے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر گاڑی خراب ہو جائے تو میکینک کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ گاڑی خراب ہو جائے تو کہاں لے جاتے ہیں؟ میکینک کے پاس۔ اور یہ بات آشکار واضح ہے کہ ڈاکٹر اور میکینک آپ سے زیادہ معاملات سے واقف ہیں۔ ظاہر ہے، یہ بھی تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کیونکہ وہ آپ سے زیادہ ان معاملات کو جانتا ہے۔ ممکن ہے کچھ آپ بھی جانتے ہوں لیکن آپ سے زیادہ وہ جانتا ہے، لہذا آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ چونکہ وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، اس کا کام ہی یہ ہے، وہ ہر وقت اس کام میں وارد ہے، یہی کام کرتا ہے وہ، تو لہذا اس کے پاس جایا جائے تاکہ ہماری مشکل حل ہو جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ اس کا متخصص ہے اور اس کا کام یہی ہے، وہ آپ سے اور ہم سے بہتر جانتا ہے، تو ہم جب مریض ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور جب گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو وہ میکینک کے پاس لے جائی جاتی ہے۔ اور یہ بات آشکار ہے کہ ڈاکٹر اور میکینک آپ سے زیادہ معاملات سے واقف ہیں۔ اگر آپ سے زیادہ واقف کار نہ ہوتے تو پھر آپ ڈاکٹر یا میکینک کی طرف رجوع نہ کرتے، یعنی آپ کیوں رجوع کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ سے زیادہ اس کو جاننے والے ہیں۔ جس طرح بدن انسان کے لیے ڈاکٹر اور گاڑی کے لیے میکینک کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا ہونا لازمی اور ضروری ہے تاکہ ہم کو صحیح راستہ بتائیں، کیونکہ وہ ہمارے سے زیادہ واقف بھی ہیں اور مہربان بھی۔ انبیاء علیہ السلام ہم سے زیادہ جانتے بھی ہیں دین کو، اور حقیقت یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو آپ کو قوانین بتا رہے ہیں یا جو انہیں آپ کو طریقے بتائے ہیں، ان کا تعلق یعنی دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی دنیا کو خراب کر دیں گے یا آپ دنیا سے محروم ہو جائیں گے، نہیں، حقیقت میں ان کے قوانین ہی بتاتے ہیں کہ آپ دنیا میں کیسے رہیں، دنیا سے آپ کیسے فائدہ اٹھائیں، آپ کو دنیا میں کیسے رہنا ہے، کیسے جینا ہے۔ یعنی دین کے قوانین یہ نہیں ہے کہ سب وہ آخرت میں کام آئیں گے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دین کے قوانین آپ کی نصرت کرتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کو طریقے سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آپ دنیا میں کیسے رہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا کوئی بھی کتاب جو کتاب آسمانی ہے وہ اس وقت کے انسانوں کی ضروریات کے اعتبار سے ان کو جو ہے وہ گائیڈ کرتی ہے، چاہے وہ توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو۔ حالانکہ آج کی توریت اور زبور انجیل جو ہے وہ نہیں ہے جو نازل ہوئی تھی، بلکہ ان کو بدلا گیا ہے، تحریف ہوئی ہے، لیکن وہ جو نازل اس وقت پہ ہوئی تھی تو اس وقت پہ وہ انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی۔ جو ضرورتیں اس وقت کے انسانوں کو تھیں تو ان کے اعتبار سے، اس وقت کے اعتبار سے ان کی رہنمائی کرتی تھی، اسی لیے وہ کتابیں اب منسوخ ہو گئی، کیونکہ اس دور کی ضرورت میں اور آج کی ضرورتوں میں فرق ہے، اس دور کی حاجتوں میں اور آج کی حاجتوں میں فرق ہے۔ تو اسی لیے قرآن کریم جب آیا تو وہ کتابیں منسوخ ہو گئی، قرآن کریم ناسخ ہو گیا۔
اور اسی طریقے سے وہ شریعتیں منسوخ ہو گئیں اور قرآن کریم اور ہماری شریعت ناسخ ہے. منسوخ یعنی اس نے آ کے ان کے حکم کو ختم کر دیا. اب اس پہ عمل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس پہ عمل کی ضرورت ہے جو بعد میں آیا ہے. تو قرآن کریم بھی اسی طریقے سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر نازل ہونے والی یہ کتاب ہے کہ جس کو تا قیامت رہنا ہے اور جس کے قوانین اور دساتیر اور احکام مضبوط ہیں اور وہ خود اپنی مثال ہیں. اور ایسے قوانین اور احکام قرآن کریم لے کے آیا ہے اور قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے بیان کیے ہیں کہ جو انسانوں کے لیے مفید ہیں اور ان کی زندگی کی رہنمائی کرتے ہیں, دنیا میں جینا سکھاتے ہیں. آخرت کا انتظام ان کے ذریعے سے ہوتا ہے, دنیا بھی ان سے حاصل ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے, اور انہی قوانین پر عمل کر کے آپ آخرت کو بھی حاصل کر سکتے ہیں. نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یعنی آپ کو آخرت میں کچھ پانا ہے تو یہاں کرنا ہوگا, اسے آپ کو یہاں کرنا ہے. لہٰذا دنیا آپ کے دین سے الگ نہیں ہے. دھوکے میں ڈالتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں دنیا الگ ہے اور دین الگ ہے, لیکن دنیا کو آپ کو قوانین اور دستور کے حساب سے لینا ہے, اس دستور قانون کے حساب سے جو اللہ عز و جل چاہتا ہے, جو اللہ عز و جل چاہتا ہے اس قانون اور دستور کے حساب سے آپ دنیا کو لیں تو آپ کی دنیا بھی بہترین ہے اور آپ کی آخرت بھی بہترین ہے اور مہربان بھی ہے. ایک عالم نے بہت اچھی مثال دی ہے کہ اگر آپ کسی فیکٹری کے بنی ہوئی کوئی چیز خریدیں تو اس میں اس مشین کو صحیح کرنے والے انجینئر کی ضرورت ہے. دوسری فیکٹری کا انجینئر اس کو درست نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی اس کو اس مشین کے چلانے کے لیے کہنے کا حق رکھتا ہے, بلکہ جس نے بنائی ہے, جس کمپنی کی ہے, جب آپ کو پریشانی ہوگی کون صحیح کرے گا؟ کمپنی کا آدمی آ کے صحیح کرے گا. صحیح ہے, چلانا کون سکھائے گا اسے؟ وہی بتائے گا کیسے چلانی ہے. انسان بھی خدا کے کارخانے کا بنایا ہوا ہے, یہاں نہیں بنا, وہیں سے اللہ نے بنایا ہے اس کو. کس نے بنایا انسان کو؟ اللہ نے بنایا ہے. لہٰذا اس کی ہدایت کے لیے کسی دوسرے کارخانے کا ہادی نہیں ہوگا بلکہ خدا کے کارخانے کا ہی نمائندہ اور ہادی ہوگا جو ماضی و مستقبل کے, ماضی یعنی پاسٹ, مستقبل فیوچر اور حال پریزنٹ, مستقبل کے حالات سے آگاہی بھی رکھتا ہو اور دنیاوی و اخروی امور کو بخوبی انجام دے سکے. اس کو اور اسی شخصیت اور ذات کو نبی کہتے ہیں, اور جو نبی کے بعد اس کا نائب ہوتا ہے وہ انشاءاللہ بات آئے گی, وہ امام ہوتا ہے. نکتفی علی ذا المقدار, باقی انشاءاللہ غدن سے ہے جی انتہا الوقت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.